وزیر اعظم کی زیر صدارت عسکری اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک، ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اہم اجلاس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی نمائندے شریک ہوئے۔ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی نے ریڈ کارپٹ بچھا کر دہشت گردوں کو آباد کیا۔ دہشت گردوں نے آج تک پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو نشانہ نہیں بنایا۔ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف بیان دینے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پی ٹی آئی پر وار۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ رمضان المبارک میں حملہ کرنے والے جہاد نہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، حکومت بلوچستان ان کی سرکوبی کرے گی۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بیرونی عناصر ملوث ہیں، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا دہشت گرد معصوم شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، ان سے غیر روایتی انداز میں نپٹیں گے۔ ظلم اور بربریت کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا۔ ایسے حالات میں حکومت کو عوام کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ امید ہے بلوچستان کے لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دہشت گردی کا شکار ہونے والی جعفر ایکسپریس 17 روز بعد بحال۔ کوئٹہ سے پشاور روانہ ٹرین کی 9 بوگیوں میں 400 مسافر سوار ہیں۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ٹرین سروس بحال کی گئی۔ رکن قومی اسمبلی جمال کاکڑ نے مسافروں کو رخصت کیا۔ روانگی سے قبل مسافروں کی جامع تلاشی، جانچ پڑتال کی گئی۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نجات دلانے کے لیے علماء اور مشائخ کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین کی چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا باہمی اتحاد کی قوت سے ہی ملک کو مشکلات کے دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ ہو۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی وطن واپسی کے لیے صوبوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، کہا وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کی واپسی پر عمل درآمد کے حوالے سے مسلسل رابطہ ہے۔ واپسی کے بعد کے دوران غیر ملکیوں سے اچھے برتاؤ کی بھی ہدایت۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں 7.7 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ درجنوں عمارتیں زمیں بوس، 150 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز میانمار کے شہر منڈیلے سے 17 کلومیٹر دور تھا۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری۔ بینکاک میں بھی زیر تعمیر عمارت گر گئی۔ نائب وزیر اعظم کے مطابق اب بھی درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ پر بات چیت کامیاب رہی۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت پاکستان کو $1.3 ارب 28 ماہ میں ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزک کا کہنا ہے کہ پاکستان EFF پروگرام کا پہلا جائزہ اجلاس میں کامیاب رہا ہے۔ کامیاب جائزہ مذاکرات کے بعد پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے بجلی ٹیرف میں $1 فی یونٹ کی کمی کی اجازت۔ حکومت نے صارفین کو ریلیف دینے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی۔ سماعت 4 اپریل کو ہوگی۔ اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے سبسڈی میں اضافہ کیا جائے گا۔ ڈیسکوز اور کے الیکٹرک صارفین کو $1.71 فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ لائف لائن صارفین کے علاوہ تمام صارفین کو سبسڈی دی جائے گی۔
عید سے قبل بانی پی ٹی آئی کا بچوں سے بات کرانے کی عدالتی حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر کتابیں بھی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے مراکش، سوئٹزرلینڈ اور فلپائن کے لیے پاکستان کے نامزد سفراء کی الگ الگ ملاقاتیں۔ کہا نامزد سفراء میزبان ممالک کے ساتھ تجارتی، معاشی، سیاسی اور سفارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ تمام دوست ممالک کے ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری کے شعبے میں مزید تعاون کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش گاہ آمد۔ عیادت کی، آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محسن نقوی سے گفتگو۔ کہا اپنا خیال رکھیں، آپ جلد صحت یاب ہوں گے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ پاکستان میں جمعۃ الوداع پر مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی نماز جمعہ کے روح پرور مناظر، دونوں مساجد میں نمازیوں کی شرکت۔ جمعۃ الوداع یوم القدس پر ملک بھر میں خصوصی اجتماعات۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ کراچی میں ریلی سے خطاب میں علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ مسجد الاقصی کی حفاظت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی مساجد میں بھی ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ عید الفطر کی آمد شہری تیاریوں میں مصروف۔ ملک بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں گہما گہمی۔ خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی تیاریاں مکمل کرنے میں مگن۔ کوئی شلوار قمیص خرید رہا ہے تو کوئی پینٹ شرٹ اور جوتے پسند کر رہا ہے۔ ملک میں عید پر مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، خریداروں کے حکومت سے شکوے۔ عید کی خوشیاں، عید کے رنگ اپنوں کے سنگ۔ عید بنانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی شہروں کو روانگی۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی سمیت تمام بڑے شہروں میں بس اڈوں پر مسافروں کا رش۔ ٹرانسپورٹرز نے منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے، شہریوں کو شدید مشکلات۔ عوام کی میٹھی عید کو پھیکی بنانے کا گراں فروشوں کا مشن۔ مختلف شہروں میں چینی 180 روپے فی کلو فروخت۔ رمضان مبارک اختتام پر بھی پھل سستے نہ ہوئے، حکومتی ناکامی کی وجہ سے شہری پریشان۔ سبزیوں سمیت اشیاء خورونوش بھی غریب عوام کی قوت خرید سے باہر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ تحصیل توسا میں مبینہ طور پر ایڈز پھیلنے کے اسباب کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ نے توسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر دیا۔ یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن قائم۔ ایڈز کے پھیلاؤ کے اسباب اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ رمضان میں پرائس کنٹرول کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور ترجمان سلمہ بٹ کی پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں پنجاب کابینہ نے 120 ایجنڈا آئٹمز 15 لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ مریم نواز کی حکومت میں کھانا پوری نہیں ہو سکتی۔ 80 سے زائد صوبے بھر میں رمضان سہولت بازار لگائے گئے۔ رمضان بازاروں میں اب تک 1 کروڑ 26 لاکھ لوگوں نے دورہ کیا۔ کراچی میں گاڑی کی ٹکر سے میاں بیوی کے جاں بحق ہونے کے کیس میں ملزم انیق کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم انیق کی صحیح عمر کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین حامی غیر ملکی طلبہ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ ٹفٹس یونیورسٹی کی ترک طالبہ رومیسا اوزک ترک کا ویزا منسوخ۔ ترجمان امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تصدیق کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی الباما یونیورسٹی کے ایرانی طالب علم کو حراست میں لینے اور ویزا منسوخ کرنے کی بھی تصدیق۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ سمیت مختلف ممالک کے سفیروں اور مسلم کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک۔ صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں مسلم کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی اور ان کی توثیق کو اہم قرار دیا۔ سری لنکا کے سابق کپتان سنت جے سوریا کا مسلم دوستوں کے ساتھ افطار، سوشل میڈیا پر تصویر شیئر۔ سابق سری لنکن کپتان نے لکھا کہ مسلمان دوستوں کے ساتھ روزہ رکھا، اسکول کے زمانے سے دوستوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔